الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بطور عبادت کے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام. بستی کے معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے میں بات چل رہی تھی انسان کو، بندے کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی تو کفر ہے، گناہ ہے، ہوتے رہتے ہیں، انسان ہے، خطا کرتا رہتا ہے، قصور تو ہوتے ہی رہتے ہیں. اپنے اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر وہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ آپ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے یا نہیں ہے، آپ اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں یا نہیں پچھتا رہے ہیں، آپ کو اپنے کیے پر پشیمانی، شرمندگی، پچھتاوا ہے یا نہیں ہے. اللہ یہ آپ سے سننا چاہتا ہے. انسان ڈوب جاتا ہے، بکھر جاتا ہے اور بظاہر کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا، اس وقت بھی اللہ کا در کھلا رہتا ہے. ایک موقع کی بات ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، وعظ فرما رہے. آپ نے فرمایا وعظ کرتے ہوئے، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک بوڑھی عورت درمیان سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی حضرت
ایک بات تو بتائے، اللہ کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں بندوں پر؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ، ایک خاتون بھی حسن بصری سے زیادہ جانتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا، جہاں کی خواتین بھی قرآن حدیث سے واقف تھی، جہاں کی جب کی خواتین بھی اللہ رسول پر یقین و ایمان کے ساتھ مکمل شریعت پر پیروکار تھی۔ ایک زمانہ تھا جہاں پر مسجدات کو اللہ کا خوف ہوتا تھا، جہاں پر مردوں کو قرآن و حدیث اور شریعت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، انہیں ہر پل اللہ نظر آتا تھا۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے پیر کے پاس گئے، مرید بنے، دوسرے دن ان کو خلافت مل گئی۔ تو جو وہاں موجودہ مریدین تھے وہ کہنے لگے حضرت سالہ سال سے ہم یہاں پڑے ہوئے، ہم پر تو یہ رحمت کی نظر نہیں ہوئی، اور یہ صاحب آئے 2 دن میں آپ نے ان کو خلافت دے دی۔ آپ نے فرمایا کسی وقت اس کا جواب دیں گے، کسی وقت جواب دیں گے اس کا۔ چنانچہ دن گزرے، گھر پر مہمان آ گئے، خانقاہ میں مہمان آ گئے، تو آپ نے ان معترضین کو جنہوں نے اعتراض کیا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پیر صاحب نے ان کو 2 دن میں خلافت دے دی، ہم سالہ سال سے یہاں پڑے ہوئے ہمیں نہیں دی، آپ نے ان کو بلایا اور ان کو بھی بلایا جن کو خلافت دی تھی، اور ایک ایک مرغی اور ایک چاقو ان کے ہاتھوں میں تھما دیا اور کہا گھر پر مہمان آئے ہیں، مرغی کو ذبح کرنا ہے، ان کو مرغی کو لے جاؤ اور اس کو وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ چنانچہ وہ گئے، جتنے معترض تھے، اعتراض کرنے والے تھے، وہ گئے، کوئی دیوار کی اوٹ میں مرغی کو ذبح کر کے لایا، کوئی پیڑ شجر کی اوٹ میں مرغی کو ذبح کر کے لایا، کوئی چھپ کر ذبح کر کے لایا، کوئی کہیں سے لایا، لیکن جن کو 2 دن میں خلافت دی تھی وہ مرغی کو اور چھری کے ساتھ ویسے ہی لا گئے اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ تم مرغی ذبح کر کے نہیں لائے ہو، سب لے آئے، میں نے یہی تو کہا تھا مرغی ذبح کر کے لے آؤ۔ حضرت آپ نے یہ کہا تھا مرغی ذبح کر کے لاؤ اور ذبح وہاں کرنا جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ میں جہاں بھی گیا مجھے اس بات کا خیال رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے ذبح کر لیتا، میں ذبح کر ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت نے فرمایا بس یہی فرق ہے تم میں اور اس میں، اس کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہے کہ ہر پل اللہ نظر آ رہا ہے، اسے یقین بن چکا ہے اور تمہارا نہیں بنا ہے۔ ایک وقت تھا ہر انسان کے دل میں اللہ بسا ہوا تھا، آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی بس سکتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ جو ہو چکے ہیں اسے دہرانا نہیں ہے، اس پر شرمندگی کے آنسو بہانے ہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے بھائی؟ اللہ کے در کھلے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں 2 واقعے بیان کیے تھے، ایک واقعہ اور سنیں، صحیح بخاری کی روایت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے آخری وقت اس کا چل رہا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، جان اس کے ہونٹوں پر آ چکی ہے، اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلا کر کہنے لگا میرے بچوں، میں نے تمہارے لیے دیکھو کیا کچھ نہیں کیا، میں تمہاری نظروں میں قابل انسان ہوں، ایک قابل والد اور باپ ہوں، میں نے تمہارے لیے مکانات کا انتظام کر دیا، میں نے تمہارے لیے تمام سہولیات کا انتظام کر دیا۔ آج بھی باپ اپنے بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے دیکھو میں معاشرے کے اعتبار سے، تمہارے اعتبار سے ایک کامیاب باپ ہوں، تمہاری امی کے اعتبار سے کامیاب شوہر ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے تمہیں بنانے میں، میں نے تمہیں کامیاب کرنے میں اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، میں اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھا، میں شریعت میں اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھا، میں گناہ کر بیٹھا، میں نے وہ گناہ کیے، میں نے وہ گناہ کیے، اور میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب مجھے یقین ہے، مکمل اعتماد ہے
کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اس لیے میرے بچوں میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں, میری وفات کے بعد, میری موت کے بعد تمہیں اس وصیت پر عمل کرنا ہے. جی ابو جان بتائے کیا نصیحت ہے؟ ابا جان کہیے بات, کیا وصیت نصیحت آپ ہمیں کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بچوں اللہ سے مجھے بہت ڈر ہے, بہت خوف ہے, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. ہاں تم ایک کام کرنا, جب میری جان نکل جائے, میری روح نکل جائے, میں لاش بن جاؤں, میں مر جاؤں, تو تم میرے جسم کو جلانا, اچھے سے جلانا, اس طرح جلانا کہ میرا جسم خاک بن جائے, ریت بالکل راکھ بن جائے مٹی کی طرح, اور پھر آدھے جسم کو سمندر میں لے جانا اور اس میں ڈال دینا آدھی رات کو, وہ بہا کر دنیا جہان کے خطے میں لے جائے گا, اور پھر آدھی رات کو آپ دنوں میں صحراؤں میں ہوا کے سامنے کر دینا, وہ اڑ جائے گی, پھر میرا جسم اکٹھا نہیں ہو پائے گا, میں اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا, میں اللہ کے سامنے, مجھے پتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. جب میری راکھ پورے جہان میں, پوری دنیا میں پھیل چکی ہوگی تو پھر مجھے دوبارہ انسان بنانا مشکل ہوگا. اس نے یہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو, ادھر ہی انتقال ہو گیا. چنانچہ بچوں نے اس کے جسم کو جلایا, راکھ بنایا, راکھ بنانے کے بعد آدھی رات کو سمندر کے حوالے کر دیا, آدھی رات کو پہاڑوں کی صحراؤں کے حوالے کر دیا. پھر یہ ہوا کہ اللہ نے حکم دیا, اے سمندر سارے رات کو اکٹھا کر دے, ہوا کو حکم دیا, ساری رات واپس لیا, اور وہ پھر دوبارہ انسان بن کر اللہ کے یہاں کھڑا ہو گیا. اللہ نے پوچھا, او میرے بندے تو نے ایسی حرکت کیوں کی ہے, تو نے اپنے آنکھ کو کیوں جلوایا, تو نے آدھی رات کیوں وہاں پھکوائی سمندر میں, اور کیوں آدھی رات صحراؤں کے حوالے کی, بتاؤ وجہ کیا تھی؟ اللہ میرے گناہ اتنے تھے, میرے پاپ اتنے تھے, میں نے کرم اتنے کیے تھے, مجھے پورا یقین تھا کہ آپ مجھے معاف نہیں کریں گے, اور میں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ اپنے ڈر کی وجہ سے, آپ کے خوف کی وجہ سے, آپ سے اللہ آپ کے روب اور خوف کی وجہ سے, جہنم کی وجہ سے, اللہ میں نے یہ کام کیا تھا. میرے بندے تیرے دل میں میرا اتنا خوف ہے, اللہ اگر خوف نہ ہوتا تو میں یہ کام کیوں کرتا. میرے بندے اگر تیرے دل میں اتنا خوف ہے, جا, میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کر دیا, جنت میں چلا جا. یہ آپ کا اللہ بھائی صاحب, وہ ہر حال میں اپنے بندوں کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا, وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. آؤ نبوت کا زمانہ ہے, شہنشاہ کائنات, تاجدار مدینہ, آمنہ کا لال, وجہ کائنات, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت زمانہ ہے. آؤ زمانہ نبوت کا واقعہ بھی ذرا سن لو. حضرت عمر, کون حضرت عمر؟ اے عمر, اے عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا. اے عمر, تو جس راستے سے چلتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. اس عمر کی بات ہے. عمر گھر سے نکلتا ہے, مسجد نبی سے جانا ہے, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. گھر سے نکل لے, مسجد نبی کے راستے میں ایک آدمی سے ٹکراؤ ہوا جو پھوٹ پھوٹ کر رہا ہے, پریشان ہے. عمر اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اس واقعے کو لکھا ہے, پیر ذوالفقار نقشبندی نے اپنی کتاب خطبات ذوالفقار میں اس واقعے کو لکھا ہے. حضرت عمر نے ان سے, کیا بات ہے بھائی, کیوں ہو رہا ہے؟ عمر بہت بڑا گناہ کر بیٹھا, بہت بڑا گناہ کر بیٹھا. کیا کر بیٹھا؟ کیا کر بیٹھا؟ عمر بتایا نہیں چاہتا. بھائی بتائے گا تو مسئلے کا حل نکلے گا نا, بتا کیا گناہ کر بیٹھا. عمر کیا بتاؤں تجھے, سننے کے لائق نہیں ہو تم. اتنا بڑا گناہ کرنا بیٹھا, اتنا بڑا گناہ کرنا بیٹھا, اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ گنہگار کہتا ہے, عمر کے سامنے کہتا ہے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. اچھا نبی کے پاس چلے, اگر نبی کے پاس جائے گی تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا, ذہن میں خیالات, کیا کر بیٹھا, کیا ہوا ہے, ہاتھ پکڑا, چل. وہ مسجد نبوی میں چودھری کا چاند سے زیادہ چمکنے والا چہرہ, جسے آج کے جہان قیامت تک اللہ کے یہاں قرآن میں حدیث میں محمد کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بیٹھا چاند کا چہرہ. اللہ ہم سب کو زیادہ نصیب فرمائے. آمین. بہت گندے ہیں ہم لوگ,
جسے محبت جس سے ہوتی ہے خواب میں اس کی تصویر آتی ہے. ہم بھی تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارے خواب میں محمد کی تصویر کیوں نہیں آتی؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے. ہم دل سے پکے اور سچے نہیں ہیں. اگر پکے سچے عاشق ہوتے تو پھر چہرہ تو ضرور آتا. وہ کہتے ہیں نا اگر عشق ہے تو شک کیسا, اگر عشق نہیں ہے تو پھر حق کیسا. اگر عشق ہے سچا ہے تو پھر خواب آئے گا, اگر عشق نہیں ہے تو پھر حق نہیں ہوگا. یا رسول اللہ آپ کو بتاؤں ایک آدمی بہت پریشان ہے. کون ہے؟ میں نہیں جانتا کون ہے. میں گھر سے نکلا آپ کے پاس آنے کے لیے, راستے میں مل گیا, بہت بری حالت ہے اس کی, بہت رو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ گناہ اتنا بڑا ہے, جرم اتنا بڑا ہے کہ نبی بھی سفارش نہیں کرے گا, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. بلاؤ, آ گیا, بیٹھو. کیا بات ہے؟ رسول اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور بھائی ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ بہت بڑا ہو گیا, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو نے شرک کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے شرک نہیں کیا. پھر یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. کیا کر دیا؟ تو نے کسی کو ناحق قتل کر دیا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. تو نے زنا کر لیا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. کیا کر دیا بھائی؟ کسی یتیم کو مار دیا, کسی کا مال دبا لیا. یا رسول اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. شرک کر لیا. یا رسول اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, میں تو اس سے بھی بڑا گناہ کر بیٹھا. ذرا بتا تو صحیح کیا کرا, ذرا بتا. یا رسول اللہ غلطی معاف فرمائے, بہت بڑا گناہ. بتا تو صحیح نا, بتا کیا گناہ ہے. یا رسول اللہ میں کفن چور آدمی ہوں. کون ہوں؟ کفن چور آدمی ہوں. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے میں جاتا ہوں, کفن نکال لیتا ہوں, بیچ دیتا ہوں. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, ایک انصاری لڑکی کا انتقال ہوا. کس کا ہوا؟ انصاری لڑکی کا انتقال ہوا. میں اپنی عادت کے مطابق, اپنی عادت سے مجبور, اپنے دھندے سے مجبور, دل شیطان کی وجہ سے مجبور قبرستان پہنچا اور میں نے اس خاتون کا پردہ, اس خاتون کا میں نے کفن اتار کر چل گیا. بس نہیں یا رسول اللہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی, ابھی بات پوری نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ میں تھوڑی دیر چلا, شیطان نے مجھے کہا لڑکی خوبصورت ہے, حسینہ ہے, جمیلہ ہے, بہترین شکل صورت کی ہے, جسم بھی اچھا ہے, منہ نہ کالا کر لے. میں واپس آیا, میں نے اس مردہ جسم کے ساتھ زنا کیا. میں نے یا رسول اللہ اس مردہ جسم کے ساتھ زنا کیا. میں نے زنا کر دیا. میں چلنے لگا تو اندر سے آواز آئی, او بھائی, اندر سے آواز آئی, تو نے مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ کر دیا. آج تک میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا تھا, تو نے یہ کیا کر دیا میرے سامنے, میں اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑی ہوں گی. یا رسول اللہ اس کے جملے جو قبر سے آئے تھے میری روح کانپ گئی, میں تڑپ گیا. یا رسول اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہے, مجھے معاف فرما دیجئے. جلال آ گیا پیغمبر کو, آنا بھی تھا. تو نے اتنا بڑا کان کر دیا, اتنا بڑا جرم کر دیا, تجھے تیرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. چلا جا یہاں سے, دفع ہو جا یہاں سے. شرم نہیں ہے تجھے؟ اس کو دربار نبوت سے, عدالت سے نکال دیا, باہر کر دیا, باہر کا راستہ دکھا دیا. آئی نہیں, دل اور ٹوٹ گیا, دل گرفت ہوا, پریشان ہوا. یہ کیا کر بیٹھا یار, تو یہ کیا کر بیٹھا؟ کفن چوری کرتا تھا, ٹھیک تھا, چلے, گناہ تو وہ بھی تھا, لیکن تو اس حد تک چلا گیا, اتنا بڑا کان کر دیا. اب تو مدینے والے نے بھی چہرہ پھیر لیا, اب اس کا رب بھی معاف نہیں کرے گا. ٹوٹ گیا, بکھر گیا. جب انسان ٹوٹ جاتا ہے نا, اور جب سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, تب بھی کچھ راستے ہیں جو اللہ کے کھلے رہتے ہیں, پھر بھی کھلے رہتے ہیں. وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا,
پھر بھی کھلے رہتے ہیں. چلو چلتے ہیں اپنے روح اللہ کو ہم خود بنائے. جنگل میں چلا گیا, پہاڑوں میں چلا گیا, رونا شروع کیا, تڑپنا شروع کیا, بن پانی کے مچھلی کی طرح اللہ سے معافی مانگتے ہوئے تڑپنا شروع کیا. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, ہفتہ نہیں, 10 دن نہیں, 40 دن رات مسلسل تڑپتے گزر گئے اللہ کے سامنے. اللہ سنا ہے تیری رحمت بہت بڑی ہے, تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے, اللہ معاف فرما دیجئے. پتہ ہے مجھے تیرا سونا بھی ناراض ہے, پتہ ہے مجھے وہ شہنشاہ مدینہ بھی ناراض ہے, وہ وجہ کائنات بھی ناراض ہے, مجھے پتہ ہے آپ کے محبوب کو تکلیف پہنچی تو آپ بھی معاف نہیں کریں گے, لیکن اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں, اللہ تجھ سے مایوس نہیں ہوں, تجھ سے پھر بھی معافی مانگتا ہوں, اللہ معاف فرما دیجئے. 1 دن نہیں 40 دن گزر گئے اور کہنے لگا اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو سونے محمد سے بھی کہلوا دیجئے, اس نے بھی معاف کر دیا. 40 دن گزرے, جبریل آ گیا. کہاں آیا؟ کتنا خوش نصیب ہے جبریل بھی جو اللہ کے نبی کو بھی دیکھتا رہتا ہے. آ گیا, یا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ویسے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اچھا, اور کچھ پوچھنا ہے آپ سے. کیا پوچھنا ہے؟ اللہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد یا رسول اللہ ذرا یہ بتاؤ اس سارے جہان کو کس نے پیدا کیا؟ جبریل یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, اللہ نے پیدا کیا, تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ سوال میرا, جواب آپ کا بس اتنا ہی, میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. اللہ نے پوچھوایا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے. ان سب کو روٹی روزی کھانا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جبریل تم کیوں پوچھ رہے؟ میں نے کہا نا اللہ پوچھ رہے, آپ میں پوچھ رہا ہوں, آپ جواب دیجئے, میرے سوال ہے. اللہ دیتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. اور گنہگاروں کو اللہ معافی کون دیتا ہے؟ بھئی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, اللہ دیتا ہے معافی. یا رسول اللہ پوچھ رہے پیدا میں نے کیا, کھلانا میں نے ہے, معافی میں نے کرنی, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تیرا اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا, بلاؤ اس کو, میں نے اس کو معاف کر دیا. پیغمبر نے دوڑایا صحابی کو کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ, جبریل آیا ہے, اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے. یہ ہے آپ کا میرا اللہ, یہ ہے میرا آپ کا اللہ. جو بھٹک گئے راستے سے وہ واپس آ جائے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, جس راستے کا آپ چلے جا رہے ہو اس سے لوٹ کے آ جاؤ. وہ کہتے ہیں نا صبح کا کھویا شام میں مل جائے تو اسے کھویا نہیں کہتے. ایک بیٹی باپ کے گھر ہے, ابھی کچھ نہیں گزرا. ما لم یغرغر, جب تک خرخرے کی حالت نہیں بنتی, جب تک جان یہاں نہیں اٹکتی, اللہ کے یہاں دروازے کھلے ہی رہتے ہیں, اللہ کے یہاں واپسی کے سارے راستے کھلے رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ جان اٹک جائے, غرغرے کی حالت بن جائے اور پھر اللہ کے یہاں بھی قبولیت کے دروازے بن جائے, اس سے پہلے ہم سب کو واپسی کر لینی چاہیے, رجوع کر لینا چاہیے, اللہ سے اپنے گناہوں کا توبہ اور معافی مانگ لینی چاہیے. آپ کے ہاتھ اٹھے وہ خالی لوٹ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ بہت محبت کرتا ہے, اس کے رحمت کے, اس کے محبت کے واقعات سناؤں تو وہی نہ ہوتا چاہے. اور کیا اس کی رحمت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ جب ہم رات سوئے تھے تو کیا کر کے سوئے تھے, جب ہم اٹھے تو کیا کیا, اور پھر بھی زندہ اور صحیح سلامت بیٹھے. کیا اس کی رحمت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں؟ جب سوئے رہے تھے تب بھی گناہ میں مبتلا تھے, پھر جب اٹھے نماز نہیں پڑھی, اگر پڑھی تو وہ بھی دل سے نہیں پڑھی, رسمن پڑھی. اگر اٹھے تو پھر موبائل میں وہی کام کیے جو کرنے نہیں تھے, اٹھے پھر وہی گناہ کیے. کیا اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کرتا ہے اور پردہ ڈالتے جاتا ہے؟ بہت بڑا بادشاہ ہے, بہت بڑا رحیم و کریم ہے, اس کو سمجھیے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ گناہوں میں جری ہو جائے, بہادر ہو جائے اور یہ نعرہ گاتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے, مگر آپ کو یہ بھی مسئلہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہو گئے تو معافی مانگ لیں. وقت ہو چکا ہے, بقیہ بات انشاءاللہ آگے جمعے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے گناہوں پر پشیمانی کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.